یہ ہے وقت میڈیا۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے۔ اس وقت ایودھیا میں دھرم سبھا کے نام پر کٹر وادی ہندوتوں نے آگوں کا سیلاب جمع کر رکھا ہے۔ نہ جانے کب کیا ہو جائے، یہ لوگوں کے من میں پورے ہندوستان میں ایک ڈر سا لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ ہمیں خون کی ہولی کھیلنی ہے، دیوالی منانی ہے، جمہوریت کا قتل کرنا ہے، سپریم کورٹ کے آدیش کی اوماننا کرنا ہے۔ یہ صرف ووٹ کے لیے کیا جا رہا ہے، دیش کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، کوئی کہتا ہے کہ بابری مسجد شفٹ ہو سکتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ کیا واقعی بابری مسجد کو شفٹ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ کچھ علماء کہہ رہے ہیں؟ آخر حقیقت کیا ہے، قرآن و حدیث کیا کہتی ہے؟ ان تمام اہم اور خاص باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف عالم دین، ترجمان اسلام حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب، جو المعہد العالی الاسلامی دہلی کے بانی ہیں اور محتمم ہیں۔ مفتی صاحب، آپ بتائیے، کیا واقعی بابری مسجد کو شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ مسلمان شفٹ کر سکتے ہیں؟ ایسا کچھ ہے حدیث کے حوالے سے؟ شہید کی کبھی موت نہیں ہوتی، شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ بابری مسجد شہادت سے 400 سال قبل بھی زندہ تھی اور آج بھی زندہ ہے۔ توحید و رسالت ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ توحید کے منافی کاموں، شرک وغیرہ کے لیے کوئی مسجد کسی دوسری جگہ منتقل کی گئی ہو۔ ہمیں حیرت ہے مولانا سلمان صاحب ندوی پر کہ کس طرح بے بنیاد بیان دے رہے ہیں اور عبادت گاہ کو توحید کے خلاف کاموں کے لیے سپرد کرنے کی تجویز پیش کر رہے ہیں۔ کوئی کلمہ گو ایمان کی حالت میں شرکیہ کاموں کے لیے مسجد کی منتقلی کی بات کیسے سوچ سکتا؟ مولانا سلمان صاحب فقہ حنبلی کی جس کتاب المغنی کا حوالہ بار بار دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کتاب کو مولانا نے پوری طرح پڑھا نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر راجح قول ہے۔ مزید اسی کتاب میں بہت صاف طریقے سے لکھا ہے کہ شرک جیسے کاموں کے لیے مسجد منتقل نہیں ہوتی ہے۔ نیز مولانا ندوی نے کوفہ کے حوالے سے حضرت عمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو بات کہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ کوفہ میں وہ مسجد نہیں تھی بلکہ مصلی تھا، یعنی جماعت خانہ تھا۔ اسے منتقل کیا جا سکتا ہے، اور بابری مسجد باضابطہ 400 سالہ پرانی مسجد ہے۔ معترضین، منکرین، منافقین اور دشمنان ہر دور میں رہے ہیں۔ انہی میں سے بکل نواب جیسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ویوادک جگہ پر مسجد اور نماز درست نہیں۔ سوال یہ ہے کہ تقریباً 400 سالہ پاک مکرم مسجد کو کس نے توڑا؟ پرامن فضا کو خراب کس نے کیا؟ ہمارے لیے کل بھی وہ مسجد تھی اور آج بھی مسجد ہے اور قیامت تک مسجد رہے گی۔ جس نے بابری مسجد شہید کی، جس نے اس جگہ فساد بھڑکایا، اس کے لیے ویوادک جگہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہاں پوجا نہ کرے۔ بکل نواب نے جس مسجد کی بات کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین نے مسجد زرار بنایا تھا تاکہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ہوئی تو آپ نے اس مسجد کو توڑنے کا حکم دیا۔ بدائع الصنائع
جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 148 پر لکھا ہے کہ بیع کے لیے ملکیت شرط ہے اور مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، لہذا کسی فرد، ادارہ، تنظیم یا حکومت کو مسجد بیچنے کا اختیار نہیں ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 223 پر لکھا ہے کہ تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ مسجد جس مقام پر تعمیر ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہے، اس کی منتقلی جائز نہیں۔ اسی طرح بدائع الصنائع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221 پر مذکور ہے، جمہور علماء اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا موقف نہایت قوی اور مضبوط ہے۔ استدلال بھی قرین عقل و قیاس ہے کہ کعبہ ایک عرصہ تک بت خانہ اور اصنام پرستی کا مرکز بنا رہا، اس کے باوجود وہ اللہ کا گھر اور عبادت الہی کا مقام ہی رہا۔ اسی طرح وہ مساجد جو ویران ہو جائیں اس سے ان کی مسجدیت اور مقام بندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہوا کہ جب کعبہ میں بت پرستی ہو رہی تھی تو وہ اللہ کا گھر نہیں تھا، بتوں کی وجہ سے بیت اللہ باقی نہیں رہا، ایسا نہیں ہوا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کے وقت وہ اللہ کا گھر تھا، اسی طرح آج بھی اللہ کا گھر ہے اور قیامت تک وہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ یہی حکم دنیا کی تمام مساجد کا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے ایمان والوں کو جہاں تک ہاتھ، زبان، وہ جسم میں طاقت دی ہے، وہ مساجد کی حفاظت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ حالانکہ مسجد ہو یا شریعت اسلامیہ، اس کی حفاظت کی ضمانت رب کائنات نے لیا ہے اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے شریعت وہ مسجد کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، ابرہا کے ہاتھیوں پر گرے کنکر آج بھی زندہ ہے، ماضی کی قوموں پر نازل شدہ عذاب الہی آج آواز دے رہا ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوگا وہ اپنا کام کر ڈالے گا، چاہے بابری مسجد کا معاملہ ہو یا طلاق ثلاثہ کا شگوفہ ہو یا یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی سازش ہو رہی ہو، ہمارے اکابر نے اپنی صلاحیت و استطاعت کے مطابق پوری مضبوطی اور ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری کوششیں بارگاہ ایزدی میں پہنچ چکی ہے، ضرور اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ وقت میڈیا کے ذریعہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمان ایمان کی طاقت کے ساتھ زندہ رہیں، کسی خوف و احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بلند حوصلہ سے کام کرنا ہے۔ کسی میدان میں شکست کھا جانا کوئی خاص بات نہیں ہے، شکست حوصلہ ہو جانا بڑی خطرناک بات ہے۔ حالات یقیناً سخت ہیں اور فرقہ پرست طاقتوں کی کوششیں کھلی ہوئی ہیں اور وطن عزیز کے پرسکون ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ساری طاقتوں سے بہت بلند اللہ کی طاقت ہے۔ ہمیں اللہ کی طاقت کا یقین ہے۔ رہا سوال بابری مسجد کی دستبرداری کا، یاد رکھیے یہ صرف بابری مسجد کی بات نہیں ہے، فرقہ پرستوں کے پاس ایک لمبی چوڑی فہرست موجود ہے اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر مسلمان ایک مسجد سے دستبردار ہو جائے تو دوسری مسجد کے لیے لوگ کھڑے نہیں ہوں گے۔
اس لیے ہم لوگوں کو سپریم کورٹ پر اعتماد ہے کہ وہ صحیح فیصلہ سنائے گا اور ہم لوگ اس کو مانیں گے.